لاہور میں جو ابھی ایک ناخوشگوار حادثہ ہوا، یقیناً آپ لوگوں نے اس کی خبر جو ہے وہ سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، اور صبح کا آغاز جو ہے وہ یقیناً جو ہے خوشگوار نہیں ہوا آج صبح یہ خبر سن کے، اور کافی نقصان وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، وہ انفارچونیٹلی کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ روٹین ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جو ہے آج بات کرتے ہیں. جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، وہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے، کچھ انکریجنگ جس کو کہتے ہیں صورتحال، انکریجنگ چیزوں کی طرف بات جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. تھوڑا عرصہ پہلے تک، کل تک جو ہے وہ پاک انڈیا ٹینشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، آج بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، بہت زیادہ سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہماری جو انٹرنل صورتحال ہے وہ بھی ہر روز کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کا واقعہ، ایک اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، کیا فیوچر ہوگا. ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. آئی ہیو اے ویری ویل نون اینالسٹ ود می ہیئر آن دا شو ٹوڈے. زید حامد صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. تھینک یو فار انوائٹنگ اس. لاہور میں ابھی جو حادثہ ہوا، آپ نے میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے نیوز سنی اور دیکھی. کیا دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے حادثات، واقعات کچھ کامن روٹین ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں. ہاں ٹھیک ہے، حادثہ ہوا ہے اور پاکستان میں ایک ترتیب سے کم از کم پچھلے 1.5 سال سے تو ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن یہ جتنے ایلیمنٹس یہ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے، وہ ریکگنائزیبل ہے، ان کو پہچان لیا ہے قوم نے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ کتنی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں افغانستان کے ایلیمنٹس کتنے شامل ہیں. بنیادی طور پر ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ہر زندہ قوم کے دشمن ہوتے ہیں. پاکستان ایک ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک جیتی جاگتی طاقتور مضبوط مسلمان قوم ہے. ہمارے دشمن تو ہوں گے، دشمنوں سے کیوں شکایت کرتے ہیں؟ ہماری عدلیہ، ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران یہ ذمہ دار ہیں. دیکھیے پاکستان میں آخری مرتبہ کسی دہشت گرد کو سزائے موت کب دی گئی ہے؟ 2001 میں. کین یو بلیو دس؟ پچھلے 8 سال سے ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا کولیپس ہو چکا ہے کہ آپ مجھے بتائیے، آپ نے کوئی خبر سنی ہے کہ کسی دہشت گرد کو، کسی ایسے شخص کو جو سوسائڈ بامبنگز پلان کر رہا تھا یا جس نے اسلحہ سپلائی کیا یا ایکسپلوسیوز دیے، اس کو ہماری جوڈیشری نے، ہماری عدلیہ نے، ہمارے وکلا نے باقاعدہ قانون کے حوالے کر کے سزا دی ہو؟ نو. جوڈیشل سسٹم ہی کولیپس کر چکا ہے. جب کسی ملک میں نظام عدل ہی نہ ہو، اور میں اس بات پہ بڑی معذرت سے بات کروں گا کہ اگر یہ چیف جسٹس بحال ہو بھی جاتے ہیں، ان کو ہو جانا چاہیے بحال، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ بحال ہو بھی جاتے ہیں تو جو پچھلے 9 سال سے کمپلیٹ کولیپس ہے اس ملک میں جوڈیشل سسٹم کا، اس کا حساب کون دے گا؟ آج جہاں تک حساب نہ ہو لیکن شاید کچھ ریوائول کی امید تو کی جا سکتی ہے. آج جو معاملہ ہم اپنے گھروں میں روز دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس ملک میں 2 چیزیں ہیں جو بڑا پے کر رہی ہیں آج کل. آج دہشت گردی پے کر رہی ہے اور کرپشن پے کرتی ہے. جو جتنا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے وہ رشوت لینے پر یا حرام مال کمانے پر یہ پکڑے جاتے ہیں اور اسی طرح رشوت دے کے بچ کے نکل جاتے ہیں. اور لہذا جس قدر کرپٹ ہے کوئی، وہ اتنے ہی اعلیٰ عہدوں پہ موجود ہے. اور جو دہشت گرد ہیں ان کے دل سے ریاست کا، عدالت کا، انصاف کا خوف ختم ہو چکا. آپ نے کہا ابھی کہ جو دہشت گردی کی ہم بات کرتے ہیں یہ ریکگنائزیبل ایلیمنٹس ہے اور ہم نے ریکگنائز کر لیے ہیں ابھی تک. کہاں پہ پھر لیپس ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے انجام تک نہیں پہنچائے جا رہے؟ عرض کیا آپ کو نا کہ دیکھیے، جب پاکستان میں سینکڑوں ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جو دہشت گردی میں انوالو تھے، جنہوں نے اسلحہ، ویپنز، ایکسپلوسیوز پلانٹ کرتے ہوئے لوگ پکڑے گئے، سوسائڈ جیکٹس پہنے ہوئے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جن کو ایکسپلوژنز کا موقع نہیں ملا. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کروایا ہے کہ بیت اللہ محسود تحریک طالبان پاکستان یا سوات ملا فضل اللہ ہے جو دہشت گرد بھیج رہا ہے پاکستان میں. آئیڈینٹیفائی کرائے گئے ہیں کہ ان کے پیچھے انڈین ایسٹس ہیں جو افغانستان سے ان میں روپیہ، پیسہ اور اسلحہ دے رہے. سوال یہ ہے، کیا آپ نے ان میں سے ان دہشت گردوں کے کبھی انٹرویوز میڈیا پہ یا ٹی وی پہ سنے؟ نہیں. کبھی کوئی آدمی ٹی وی پر آ کے آپ نے دکھایا کہ یہ سوسائڈ بامبر جیکٹ پہن کے، جس کی تصویریں تو اخباروں میں چند ایک آئی ہیں، لیکن اس کے انٹرویوز کبھی ٹی وی پہ نہیں چلائے گئے؟ کیوں قوم کو نہیں بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد اس قبیلے کا یا اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پیچھے ان لوگوں نے اسلحہ، روپیہ اور بارود دے کے اس کو بھیجا تھا؟ پھر جو پکڑے جاتے ہیں ان کے عدالتوں میں مقدمے کہاں چل رہے ہیں؟ کون وکیل ہیں جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کون جج ہیں جو انہیں کنوکٹ نہیں کر رہے؟ اور اگر ججز نے انہیں کنوکٹ کر بھی دیا ہے تو پھر اس سزا پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ یہ پورا سسٹم کولیپس ہے.
سسٹم کولیپس ہے، لیکن پھر سسٹم کولیپس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ اگر ہم ہائر اپس کی بات کریں تو وہاں سے بھی ہمیں کوئی خاص موو نظر نہیں آتی ہے. بات یہی ہے، دیکھیے جب انصاف ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں، جب انصاف کا یہ عالم ہو کہ دہشت گرد تو دندناتے پھرتے ہوں، روز مسلمانوں کا خون بہ رہا ہو، تو یہ سٹیجز ہوتی ہیں انقلاب کی. پھر حکمرانوں کو شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ کسی دن فرینچ ریولوشن کی طرح کوئی ایک عوام کا غم و غصہ باہر نکل کر آ جائے اور ان کو ان کے محلات سے نیچے نکال کر وہ سلوک ان کے ساتھ کرے جو فرینچ ریولوشن کے بعد ان کے حکمرانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، یا بولشوک ریولوشن کے بعد شہنشاہ کے ساتھ کیا گیا تھا. جب حکمران یہ جواب دینے لگے کہ آپ کو روٹی نہیں ملتی تو آپ کیک کھا لیجئے، تو اس کے بعد پھر ان کا سر کٹتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی، آج کے حکمران بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا ہے. آج بڑے بڑے انڈسپینسبل لوگ جن کے بغیر دنیا نہیں چلتی تھی، قبرستانوں میں ایسے دفن ہے کہ کسی کو ان کی قبروں کے نشان نہیں معلوم ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ جب اختیار، دولت، طاقت، روپیہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو انسان بدلتا نہیں ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. جو انسان کی اصلیت ہوتی ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی اصلیت تو نظر آ رہی ہے. جس گھر کے باپ کو جو اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنا پیٹ بھرے، وہ باپ نہیں ہوتا ہے. جو اپنے بچوں کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھے، قتل ہوتے دیکھے اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرے، وہ باپ ہونے کے قابل ہی نہیں. یعنی کہ بیسیکلی آپ کو لیڈرشپ سے پہلی شکایت ہے کہ لیڈرشپ میں فلو ہے، لیڈرشپ میں کرائسس ہے. مگر اس کے علاوہ اگر لیڈرشپ کرپٹ اور انکمپٹنٹ ہے، خائن ہے، تو ادارے تو اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی حد تک، کوئی ادارے بھی اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو فرد تو کم از کم سٹینڈ لیں بیچ میں. ہمیں کوئی جج ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جو سٹینڈ لے کہ ہم نے کرپشن کے یا ٹیررزم کے اور دہشت گردی کے کیسز پر ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اس ملک میں کسی شخص کو نہ کرپشن پہ سزا ملتی ہے نہ دہشت گردی پہ سزا ملتی ہے. جو سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور اتنی بری طرح سے دبا دیا جاتا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندہ قوموں کے ساتھ یہ مرض کر رہے ہیں نا کہ قومیں اگر عروج حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کا دفاع کرنا چاہتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بار بار کھڑے ہونا پڑے گا. ایک کو دبائیں گے، دو کو دبائیں گے، کتنوں کو دبائیں گے. تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، ہوتی کیا ہیں لیڈرشپ کوالٹیز؟ دیکھیے ایک سمپل بات لیڈرشپ کی ہے. علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر بات کریں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، ان 3 ایٹریبیوٹ سے بات کر لیتے ہیں. نگاہ بلند کا مطلب ہے اس کو ایک ویژنری ہونا چاہیے، آگے آنے والے کئی سو سال کو دیکھے، یہ دیکھے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالات اور ماحول کیا ہیں، یہ دیکھے کہ میں نے صرف اکانومی ٹھیک نہیں کرنی، پوری قوم کی تعمیر کرنی ہے، انسان سازی کرنی ہے، کردار سازی کرنی ہے. نگاہ بلند جب تک نہ ہو کسی لیڈر کی، جب تک وہ ایک ویژنری نہ ہو، تھنکر نہ ہو، آئیڈیالوگ نہ ہو، فلاسفر نہ ہو، اس وقت تک تو وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں بلکہ شاید الیگزینڈر نے یہ حکم پاس کر دیا تھا کہ کوئی بزنس مین، کوئی تاجر اسکول قائم نہیں کر سکتا، کوئی بینکر یعنی کوئی روپے میں، اس لیے کہ اس کا ذہن جو اسکول قائم کرے گا اس کا مقصد ہوگا کہ تجارت پیسہ میں کیسے کماؤں اس سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں نے قوم کی تعمیر کیسے کرنی ہے. قوموں کی تعمیر اور چیز ہے، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا. اقبال نے تو اس کے اوپر بڑا فلسافیکل گہرا تجزیہ کیا ہے. تو نگاہ بلند پہلی شرط ہے. سخن دل نواز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گفتگو اپنی قوم کے دلوں میں جائے، اس کی بات سن کر لوگ کہیں کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے. اس سے دلیل نہ مانگی جائے کہ تم جو بات کر رہے ہو سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. اعتماد، وہ اپنی قوم کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہو، وہ اپنی قوم کی عزت اور آبرو کا امین ہو، اس کا محافظ ہو. ہمارے ہاں وہ دوسروں کے ممالک کی قوم کی نمائندگی کی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو دوسری قوموں، دوسرے حکمرانوں اور ملک دشمنوں کی زبان بولی جاتی ہے. یعنی ابھی ہمارے دشمنوں کے جہاز ہماری سرحد سے پار نہیں ہوئے ہیں اور پوری قوم جلال میں ہے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اور وہ غلطی سے آ گئے، انہیں کچھ نہ کہا جائے. یعنی انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کو تنخواہ کون دے رہا ہے، یہ ہمارے سرکاری خزانے سے بیت المال سے لے رہے ہیں یا ان کو وہ دے رہے ہیں کہ جن کا دفاع یہ کر رہے ہیں. صحیح. اور تیسرا کیریکٹر جو ایک لیڈرشپ کا ہے، جہاں پرسوز، دیکھیے وہ روحانی وجود ہونا چاہیے، اسپرچل. ہمارے دین میں ایک عام مسجد میں نماز پڑھانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تم میں نماز وہ پڑھا سکتا ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہو، جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہو. ایک عام نماز ایک چھوٹی سی مسجد میں پڑھانے کی یہ شرط ہے، تو کیا قوم کی قیادت کے لیے پھر امامت کی شرط کیا ہوگی؟ اگر وہ جاں پرسوز نہیں ہے، اگر اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ملک کا سب سے کرپٹ فرد ہے، اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ بیت المال کے مال میں خیانت کرتا ہے، ریپوٹیشن یہ ہے کہ ملک و قوم کی عزت اور آبرو کا محافظ نہیں ہے، نہ اس کے دل و نگاہ پاک ہے نہ ہاتھ پاک ہے کہ وہ بیت المال کے مال میں خیانت کرتا ہے، ریپوٹیشن یہ ہے کہ ملک و قوم کی عزت اور آبرو کا محافظ نہیں ہے، نہ اس کے دل و نگاہ پاک ہے نہ ہاتھ پاک ہے،
پھر وہ کس طرح قابل ہو سکتا ہے ایک مسلمانوں کی نمائندگی کرنا؟ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لیڈرشپ کے جو کرائٹیریا وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، تبھی وہ یہ سب کچھ کرنے پہ شاید مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اور آپ یہودیوں سے اور ہندوؤں سے ڈیل کتنی اچھی کر سکتے ہیں، اس لیے سربراہ بنتے ہیں ہمارے یہاں. تو بنیادی طور پر کوئی مشکل بات نہیں. ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں ایسے ماشاءاللہ خوبصورت اچھے انسان موجود ہیں کہ جو اس ملک کی خاطر اپنا جان مال قربان کر رہے ہیں. جبھی تو ملک بچا ہوا ہے، جبھی تو ملک چل رہا ہے آگے. کرپٹ لوگ تھوڑے ہیں لیکن ان کو اہم جگہوں پہ باہر سے مسلط کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے اس ملک میں ہر ادارے میں، چاہے وہ ایئر لائنز ہوں، ریلویز ہوں، وابڈا ہو، آئل اینڈ گیس ہو، آرم فورسز ہو، بیوروکریسی ہو، ایسے ایسے نیک اور ایسے ایسے خوددار اور غیرت مند لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے. بالکل سسٹم چل رہا ہے، اگر جیسا بھی سسٹم ہے وہ چل رہا ہے تو انہی کے سر پہ چل رہا ہے. اور ہر کوئی جو یہ اس قسم کے سائلنٹ سولجرز ہیں وہ اپنا اجر نہیں مانگتے، کوئی حساب نہیں مانگتے، وہ خاموشی سے کر کے چلے جاتے ہیں. تاریخ ان کا نام بھی نہیں جانتی، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اس امانت کی حفاظت کرنے کے لیے جس کو بنانے میں 40 لاکھ مسلمانوں نے اپنا جان خون قربان کی، بچی عزت آبرو سب قربان. بالکل بے شک. بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، خبروں کے لیے یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور رکیں گے. جی ناظرین، زید حامد صاحب میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ زید حامد صاحب اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے بات کر رہے تو ہم نے بات وہاں پہ چھوڑی تھی. آپ نے جو ساری 3 ایریاز ہائی لائٹ کیے کہ ایک لیڈر میں یہ ساری کوالٹیز ہونا ضروری ہیں، کہاں سے آئیں گی یہ کوالٹیز؟ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے 2 باتیں. اس قسم کی لیڈرشپ ہم تھوڑا پہلے تاریخ میں جا کے بات کرتے ہیں کہ جب 1924 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے اور مسلمان بالکل اندھیروں میں ہوتے ہیں، اس وقت حال یہ ہوتا ہے امت کے زوال کا کہ پوری مسلم دنیا غلام بن چکی ہوتی ہے. سوائے مکہ مدینہ کے اور تھوڑے سے افغانستان کے تمام مسلمان دنیا کالونائز ہوتی ہے. خلافت کا 1400 سال پرانا انسٹیٹیوشن ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے. مسلمانوں نے خلافت موومنٹ چلائی، پورے ہندوستان میں لوگ دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے کہ خلافت ٹوٹ گئی، اب ہم کیسے گزارا کریں گے. ہماری خلافت موومنٹ محمد علی جوہر، شوکت علی ماشاءاللہ انہوں نے خلافت، اور اس زمانے میں ماؤں نے اپنے بچوں کو رخصت کر دیا تھا کہ خلافت پہ جان قربان کر دو اور خلافت کا دفاع کرو. اور اس کی وجہ سے آج بھی ترک مسلمان ہماری عزت کرتے ہیں پاکستانیوں کی کہ ہمارے بزرگوں نے ان کی دفاع کے لیے اور ان کی عزت آبرو کے لیے خلافت موومنٹ چلائی تھی. اس تاریخ دور میں علامہ اقبال کہاں سے آ گئے تھے؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عروج دینا ہوتا ہے تو ایسے لوگ تحفوں کے طور پر بھیجے جاتے ہیں. یہ ان کو اللہ چیریٹی میں یا خیرات میں یا صدقے میں نہیں دیتا. اور پھر علامہ نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے اس مری ہوئی مایوس روتی ہوئی قوم کو حوصلہ دے کے ایگل شاہین بنا دیا، بیدار کر کے کھڑا کر دیا کہ اب ہم اپنی قسمت کے فیصلے خود کریں گے. اور دوسری طرف انہوں نے لیڈر تلاش کیا. قائد اعظم کو اقبال نے تیار کیا ہے. 1932-31 میں قائد اعظم تو مایوس ہو کے چلے گئے، بالکل جا چکے تھے. یہ پیچھے پیچھے گئے، ان کو کنونس کیا، ان کو راضی کیا، واپس لے کر آئے، قوم تیار کی، لیڈر تیار کیا، اور قوم کو کہا کہ یہ تمہارا لیڈر ہے، اب مشن پورا کرو. اور 1938 میں جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے تو اس سے کچھ پہلے ہندوؤں نے، کانگریس نے بڑی کوشش کی کہ علامہ اقبال میں اور قائد اعظم میں پھوٹ ڈلوا دیں، اور علامہ اقبال سے آ کے کہا کہ مسلمان آپ کی عزت زیادہ کرتے ہیں تو آپ خود لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ تو انہوں نے سختی سے ڈپٹ دے کے نہرو اور کے سارے گروپ کو کہا کہ تم فساد کروانا چاہتے ہو، مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم ہیں، پوری قوم اب ان کے پیچھے جائے گی. 1938 میں بیماری سے انتقال سے کچھ پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خط آئے اقبال کو کہ ہمیں آپ کی بیماری کا پتہ لگا اور ہم آپ کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے ان تمام کو خط لکھوایا کہ اب میری زندگی کے لیے نہیں، قائد اعظم کی زندگی کے لیے دعا کرو. اور دیکھیے ان کے انتقال کے 9 سال کے اندر اندر وہی قائد اعظم اور وہی قوم جس کو تیار کیا تھا علامہ اقبال نے، انہوں نے پاکستان لے کے ہمیں دے دیا. لیڈرشپ کی کچھ فنڈامنٹل کوالٹیز، یا تو وہ لیڈر علامہ اقبال اگر نہ ملتے تو قائد اعظم نہ بنتے.